بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا میری طرف دیکھیں، اپنا دل و دماغ مدینے میں پہنچا دیں، اپنا روح مدینہ پاک میں پہنچا دیں. وجد میں آ کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اللہ ہم سب کے درود کو قبول فرمائے. میرے محبوب کا فرمان ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو دایاں فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بایاں فرشتہ کچھ نہیں لکھتا. جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے، دایاں فرشتہ کچھ نہیں لکھتا. لیکن جب درود پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، دایاں فرشتہ بھی لکھنے لگ جاتا ہے، بایاں فرشتہ بھی لکھنے لگ جاتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے بزرگوں بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اور میرے محبوب کی رخصت کا مہینہ. 12 وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. میرے آقا اسی مہینے میں آئے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں یہ پھولا والی کی وادی. اللہ نے نبی کا غلام بنا دیا. سب کو الحمدللہ. اللہ نے قرآن دے دیا، مسجد دے دی، مدرسہ دے دیا، کلمہ دے دیا. اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اور میرے بھائیوں نے اپنے بزرگوں کی یاد میں مجھے اور آپ کو بلایا. میرے محسن بھائی قاری محمد معروف صاحب نے آپ سے اپنا دل اور اپنا درد آپ کو بتا دیا ہے. مولانا قاری عبدالباسط صاحب نے حمد و نعت آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے. اللہ ہمارے ساتھیوں کی زندگی کو، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے اس علاقے کے خطیب وہ تشریف فرمائیں، اور بہت سے میرے ساتھی موجود ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں، رب العالمین سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں ملاقات نصیب فرمائے. ایک نہ ایک دن جدائی کا آئے گا. بزرگ سفید ریش بیٹھے ہیں، ان سے کھڑا کر کے پوچھ لو زندگی میں کتنے جنازے پڑے ہیں. ان کو یاد نہیں ہوگا. کئی ہزاروں جنازے پڑے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے جنازے میں بھی گئے، غریب آدمی کا جنازہ بھی پڑا، مسکین کا جنازہ بھی پڑا، اپنے علاقے کے وڈیرے کا جنازہ بھی پڑھا،
کہیں قاری قرآن کا جنازہ بھی پڑا ہوگا، کہیں عالم دین کا بھی پڑا ہوگا، کہیں مسجد کے خدمت گزار کا بھی پڑا ہوگا، کہیں لوگوں کی خدمت کرنے والے کا بھی پڑا ہوگا، کہیں جوان کا پڑا ہے، کہیں میری بہن اور ماں اور بیٹی کا پڑا ہے، یاد نہیں ہے کتنے جنازے پڑے ہیں۔ ایک دن میرا اور آپ کا بھی جنازہ پڑا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما۔ رب العالمین نے کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، چاند و سورج بنائے، ماں کی پیٹ میں آپ کو اور مجھے آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، اعضاء دیے، ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست فرمایا، پھر اللہ نے پیدا کیا، ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری کر دی، پھر پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، اللہ نے ماں کی گود سے سکھانا شروع کر دیا، بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، اللہ نے گھر دیا، کاروبار دیے، کئیوں نے حج کیا، کوئی تمنا رکھتے ہیں مدینہ جانے کی، حرم جانے کی، اللہ سب کو لے جائے۔ اللہ نے کائنات میں بڑی نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، نہیں کہا ایمان والو میں نے آپ کے لیے سورج بنایا، چاند بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، میں نے زبان دی ہے، میں نے ایمان دیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کر کے، بنا کے، سجا کے بھیجا، انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، اور مجھے اور آپ کو خطاب فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ او ایمان والو، جس طرح اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ماں کہتی ہے میرے پیارے بیٹے، والد کہتا ہے میرے پیارے بیٹے، استاد کہتا ہے میرے پیارے شاگرد، پیر کہتا ہے میرا پیارا مرید، رب العالمین محبت سے کہتے ہیں او دنیا میں ایمان والو، آپ کا ایمان ہے، لیکن یاد رکھو میں نے اپنا محبوب بہترین سجا کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کچھ نہ ملتا، زمین نہ ملتی، آسمان نہ ملتا، چاند اور ستارے نہ ملتے، کچھ بھی نہ ملتا، رسول اللہ مل گئے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے، آقا جی ایک صحابی کا گھر ہے، نابینا ہے، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، گھر میں ان کی بیوی خون میں لتپت پڑی ہوئی ہے، خنجر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس نے مار ڈالا ہے۔ محبوب کبریا نے سارے صحابہ کو بلایا، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، کس نے قتل کیا ہے، ابھی وہی نہیں آئی، اللہ بھی منظر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی پریشان ہے، صحابہ اکرام بھی پریشان ہے، سب نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ میرے محبوب نے 3 مرتبہ پوچھا، ایک نبینا صحابی کھڑے ہو گئے، جھکائی ہوئی نظریں، جھکایا ہوا سر، کب کبھی داڑھی ہے، رسول اللہ کا روب ہے، کہنے لگے میرے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میری بیوی تھی، کسی اور نے نہیں مارا، میں نے خود قتل کیا ہے۔ میرے آقا نے بلایا، کیوں مارا اپنی بیوی کو؟ 2 بچے بھی ہیں، میری بیوی لوگوں نے بتایا بڑی خوبصورت تھی، میں تو نابینا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اس لیے مارا، میرے محبوب جب میں گھر میں جاتا میری بیوی آپ کو برا بلا کہتی تھی، میں نے بڑا سمجھایا، میں سمجھاتا رہا، نہ کر میرے محبوب کو برا بلا نہ کہہ، آنکھیں میری نہیں ہیں، لیکن میں رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک دن سمجھایا، دوسری مرتبہ سمجھایا، تیسرا دن ہوا، آقا مجھے غصہ آیا ہے، آپ سے محبت تھی نا، اس لیے میں نے خنجر لیا ہے، اپنی بیوی کو مارا ہے، خون کے فوارے بیٹوں بھی پڑ گئے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو مار ڈالا، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں مجھے منظور ہے، لیکن میں خوش ہوں، آپ کی گستاخ تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جبرائیل امین آگے، رسول اللہ خاموش ہے، رب العالمین نے کہا صحابی کو اللہ کا سلام بھی کہہ دیجئے اور معاف بھی کر دیجئے اور جنت کی بشارت بھی دے دیجئے، نبی کی محبت میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔
من سب نبیًا فاقتلوہ۔ او میرے بھائیو بزرگوں، رب کا شکر ادا کر دیجئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول آئے، نعمتیں لے کر آئے، عزتیں لے کر آئے، ماں باپ کی عزت لے کر آئے، خامن بیوی کی عزت لے کر آئے۔ پہلے بوڑھے ماں باپ کو تنگ کیا جاتا، کوئی بہن بیوہ ہو جاتی گھر میں بند کر دیا جاتا، بیٹی گھر میں پیدا ہوتی زندہ قتل کر دیا جاتا۔ رسول اللہ آئے، باریں آئیں، عزتیں آئیں، جو ساتھ جڑتے گئے میرے محبوب کے ساتھ تزکیہ کرتے گئے، قرآن کی تلاوت کرتے گئے، قرآن سنتے گئے، اس پہ عمل کرتے گئے۔ میں یہاں پہ پوچھوں اپنے بھائی سے، اپنے بزرگ سے، اپنے نوجوان سے بتانا، میرے نبی سے محبت کرنے والے ذرا روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہو؟ فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی، نتیجہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کھڑا ہو کے پوچھوں میرے بھائی، نبی کے غلام بنتے ہو، ذرا بتاؤ نا راتوں کو کون اٹھ کے مصلی بچھا کے میرے محبوب کی محبت میں روتا ہے؟ بتائے نا میرا کوئی نوجوان، بتا دینا میرا کوئی بزرگ، اپنے دل میں ذرا تمنا کیجئے، اے کریم اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول اللہ کا امتی بنا دیا ہے، راتوں کو اٹھو نا، مصلی بچاؤ نا، جو نبی میرے اور آپ کے لیے رو کر گئے ہیں، مارے کھا کر گئے ہیں نا، آؤ نا میں بتاؤں، مکہ کے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے مطاف میں لے کر جاؤ، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے اللہ سب کو لے کر جائے، میرے محبوب کی شان پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حجت الوداع میرے آقا نے خطبہ دیا، واپس آئے، طواف کیا اور اونٹنی پہ بیٹھ کے میرے آقا نے میرے اور آپ کے لیے 2.5 گھنٹے دعا کی ہے۔ آب زمزم کے کنویں کے پاس چلے گئے، توجہ کرنا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے کام کاج بھی کرنا ہے، میرے بھائیوں نے آپ کو بلایا تاکہ آپ کی اور میری محفل قبول ہو جائے، ہم توبہ کر کے جائیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہو۔ اے اللہ کریم اللہ، آپ سے دور کچھ نہیں، یہ میرے علماء آئے، یہ بزرگ آئے، نوجوان آئے، آج رات کو سب سوئے تو میرے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ میرے آقا نے قربان جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، پانی پیا میرے محبوب نے، بلال جی میرے محبوب یہ پانی آب زمزم نے کنویں میں ڈال دیجئے، صحابے دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، پانی کنویں میں ڈال دیا گیا ہے۔ آقا جی وجہ کیا ہے؟ آپ پہلے جھوٹا ہمیں دیتے، آج کنویں میں کیوں ڈلوا دیا ہے؟ میرے محبوب کی نبوت والی پیاری آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے میرے یارو، میرے صحابہ، آپ نے میرا دیدار کیا ہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرا جھوٹا کھایا ہے، کسی نے میرے گھر میں کھانا کھایا، میں نے کسی کے گھر میں کھانا کھایا ہے، بتاؤ نا یہ حویلیاں کے مسلمان، یہ پھلوانی کے مسلمان، میرے ساتھ محبت کرنے والے، تڑپنے والے، کچھ غریب بھی ہوں گے، حج عمرے کے لیے نہیں آ سکے گے، قیامت تک جس نے آب زمزم کا پانی پیا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نسبت ہوگی، ساتھ رسول اللہ کا جھوٹا ہوگا۔ کس نے زمزم پیا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچوں نے بھی پیا، بزرگوں نے بھی پیا، نوجوانوں نے بھی پیا۔ میں اپنے محبوب کی شان اور عظمت پہ قربان ہو جاؤں۔ آقا ہم تو پیدا نہیں ہوئے، آپ پھر بھی ہمارے لیے رو کر گئے۔ بیت اللہ ہے، اماں خدیجہ فرماتی ہیں میرے محبوب کو نیند نہیں آ رہی، آدھی رات ہو گئی، آقا حرم میں چلے گئے، نبوت والے ہاتھ اٹھائے، یہ وہ مبارکات ہیں جو ابو مخزورہ کے سر پہ آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سر کی چوٹی کے بال ساری زندگی نہیں کٹائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو مخزورہ یہ بال کیوں نہیں کٹاتے ہو؟ رو کر کہا کرتے تھے میں ربی کی نشانی لے کر آیا ہوں، میرے محبوب کا نبوت والا ہاتھ آیا تھا، ان بالوں کو نہیں کاٹوں گا، کل حشر کے میدان میں جب رب العالمین پوچھیں گے تو نبی کی نشانی سامنے کر دوں گا۔ بتاؤ نا میرے بابو کی وہ نشانی، وہ مبارک ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول آئے، میرے آقا پریشان ہے، آقا جی کیوں پریشان ہو؟ مکہ کا ایک کافر مجھے گالیاں دیتا ہے، آقا جی اجازت دے دیجئے میں مار کے آ جاؤں، قتل کر کے آ جاؤں۔ آقا نے کہا بڑا
بڑا چلاک ہے، کہیں آپ کو شہید نہ کر دیجئے، آقا جی آپ اجازت دے دے۔ اجازت دے دیا۔ صحابی ایک دن گئے، دوسرے دن گئے، 3 دن گئے، ملاقات ہوتی گئی، ساتھ بیٹھتے گئے۔ وہ رسول اللہ کی برائی کرتا، یہ دل ہی دل میں کرتے رہتے۔ جنگل میں چلے گئے، تلوار اس کے پاس ہے۔ صحابی رسول نے کہا بڑی پیاری تلوار ہے، ذرا بتاؤ نا۔ تلوار بتائی، نیام سے نکالی، گھوم کے پھیری، سر علادہ کر دیا، در علادہ کر دیا، اسی تلوار پہ سر لٹکایا، میرے محبوب کے پاس آگئے۔ میرے آقا نے دعا دی، فرمایا بتاؤ نا کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو وہ ملے گا۔ صحابی رسول نے کہا آقا جی آپ کے مبارک ہاتھ میں جو سوٹی ہے مجھے دے دیجئے، میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں رکھو گے؟ آقا میں امانت رکھوں گا، یہی قبر میں میرے ساتھ جائے گی، اسی کو میں حشر والے دن لے کر جاؤں گا۔ میرا رب پوچھے گا، میں کہہ دوں گا ربا کمزور تھا، غریب تھا، مگر رسول اللہ کی محبت نے کافر کو واسطے جہنم کیا ہے۔ آقا نے سوٹی دے دی۔ صبح بھی تیل لگاتے، شام کو بھی تیل لگاتے، اپنے سینے سے لگا کر وہ سوٹی رکھتے۔ پھر وہ وقت آیا موت کے قریب ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا یہ سوٹی قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا ہے۔ بیٹے نے کہا یہ سوٹی ہے، لکڑ ہے، قبر کی مٹی کھا لے گی۔ صحابی نے وجد میں آ کر کہا یہ عام سوٹی نہیں، یہ تو وہ سوٹی ہے جس کو میرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں، دنیا مٹ جائے گی مگر اسے کیڑا نہیں لگے گا، میرے ساتھ دفن کر دینا۔ بیٹے نے پوچھا کیا کرو گے؟ بیٹے کو کہا کل حشر کا میدان ہوگا، او میرے بھائیو، او میرے بزرگوں، کوئی عالم دین ہے تب، کوئی حافظ قرآن ہے تب، کوئی حاجی صاحب ہے تب، کوئی غازی ہے تب، کوئی ذمہ دار ہے تب، سارے کل اٹھیں گے، ننگے اٹھیں گے۔ علامہ کسی کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اے کریم اللہ ہم سب کا نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر بائیں ہاتھ میں نامہ مل گیا کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے، کس کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے؟ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، میرے محبوب کے سامنے جاؤں گا، رب العالمین پوچھیں گے، میں کہوں گا میرے کریم اللہ یہ میں نبی کی نشانی سوٹی لے کر آیا ہوں۔ اب ذرا سنیے نا میرے نوجوانوں، ارے میرے بزرگوں، 40 سال زندگی ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، بیانات سنتے ہو، مساجد میں جاتے ہو، جمعے کے بیانات سنتے ہو، موبائلوں میں بیان سنتے ہو، گھروں میں ٹی وی پہ بیان سنتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، اللہ کا واسطہ ہے، ذرا ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا نبی کی نشانی کے لیے کیا 2 آنسو ہیں میرے اور آپ کے پاس؟ کیا 2 نفل ہیں؟ کیا کوئی قرآن کی تلاوت ہے؟ کیا لمبا سجدہ ہے؟ کیا ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور روئے؟ میرے کریم اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن میرے گناہ اپنے معاف نہ کیے تو کون کریں گے؟ ہر گھر سے جنازہ اٹھا، کسی کی ماں نہیں، کسی کا والد نہیں، کسی کا دادا نہیں، کسی کی دادی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، جوان جوان جنازے اٹھے ہیں، گھروں کے گھر اٹھ چکے ہیں، خاندانوں کے خاندان مر چکے ہیں، قبرستان بھرے جا چکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھیوں بزرگوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر دیجئے۔ اے کریم اللہ ہم سب کو وہ موت دے جب جان سے جانی ہو تو ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے گئے، میرے محبوب بیت اللہ میں ہیں، رو رہے ہیں مجھے اور آپ کے لیے۔ آدھی رات گزر گئی، ابو جہل گزرا، شیبہ گزرا، بڑے بڑے کافر گزرے، میرے آقا پہ نظر پڑی ہے۔ شیبہ نے کہا ہونا رسول اللہ کو تنگ کریں، میرے محبوب کے قریب آ گئے۔ عتبہ نے چادر نکالی، میرے محبوب کے مبارک گردن میں ڈال دی، شیبہ نے اس کو مروڑا۔ ابو جہل آگے بڑھا، میرے آقا کی داڑھی مبارک کھینچی، 19 بال شہید کر دیے۔ میرے آقا کو مطاف میں دل گھسیٹنے لگے، آواز آئی، رونے کی آواز آئی، اماں فاطمہ روتی بھی آئی ہیں، آئے میرے والد کو کیا کہتے ہو؟ اتقتلون رجلا، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہے نا، بیٹا
کاموں میں مصروف ہوتا ہے، بیٹی گھر میں ہو یا شادی ہو جائے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ والد کے سرانے بیٹھ کر بے ہوش ہونے والی بیٹی ہوتی ہے، زار و قطار رونے والی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ماں کی سہیلی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، حیا والی زندگی دے، اللہ کے نبی کی محبت والی زندگی عطا کر دے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اماں خدیجہ فرماتی ہیں اماں فاطمہ چلی گئی، اتنے میں صدیق اکبر کو پتا چلا، بھاگتے ہوئے آئے، کافروں پہ گر گئے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، لہولہان ہو گئے، لیکن میرے محبوب کو نہیں مارنے دیا ہے۔ اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، رب العالمین حساب و کتاب کے لیے بلائیں گے، ساری امتیں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کہیں گے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، آج بھی رو رہے ہیں، دنیا میں بھی روتے ہوئے آئے ہیں، میں اپنے محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب مانگو، آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سنو میرے بزرگوں، میرا درد دل سن لیجئے، میرے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے دلوں کو تبدیل کر دیجئے، یہ دنیا کی وابہ عارضی ہے، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے، وفادارت رسول اللہ ہے، وفادارت قرآن ہے، وفادارت صحابہ ہیں، وفادارت اہل بیت ہے، آپ کی وفادار آپ کی ماں ہے، آپ کا وفادار آپ کا والد ہے۔ یہ دوست یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دغا کر رہے ہیں، یہ مطلب لے رہے ہیں، آپ سے آپ ماں کو دور کر دیا، آپ کا والد آپ سے دور ہو گیا ہے، آپ دعیہ کریں نا، نبی کی شریعت پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے، رب العالمین کہیں گے میرے محبوب سر اٹھاؤ نا، آج نہ رو میرے محبوب، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میں کہوں گا میرے کریم اللہ میری قوم پریشان ہے، میری امت پریشان ہے، ساری امتیں آئیں، سارے نبی لے کر آئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، میں اپنا کہہ رہا ہوں آپ کا نہیں کہتا، اللہ کی قسم رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ میرے رب فرمائیں گے میرے محبوب لاؤ نا، کون میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کی نظر پڑے گی، ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کو پکڑیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور لکھا ہوا ہے حدیث میں رب العالمین جب صدیق اکبر پہ نظر پڑے گی میرے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رب العالمین فرمائیں گے میرے صدیق آپ نے میرے محبوب کے لیے اتنی قربانیاں دی، جاؤ جنت کے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ، پھر امت پہ رحم کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، مرنے والا مر جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، ٹوپی اتار دی جاتی ہے، گھڑی اتار دی جاتی ہے، چپلیاں اتار دی جاتی ہیں، بڑے بیڈ سے نکاح اتار کے مسجد کی چارپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے، بڑے اعلیٰ کمرے میں کسی کو غسل نہیں دیا جاتا، ایک معمولی سی چارپائی اور پھٹا جس پہ غسل دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اعلان ہو جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، قبر کھودنے والے کھودتے ہیں، اولاد پریشان ہوتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، تلقین ہو جاتی ہے، دعا ہوتی ہے، گھر میں چلے جانے والے چلے جاتے ہیں، اولاد پریشان ہو جاتی ہے، اکیلی قبر ہوگی، فرشتے آئیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا فرشتے میری شبی مبارک ساتھ لے کر آئیں گے، کہیں گے اس ہستی کو جانتے ہو؟ اگر ایمان لانے والا تھا کہے گا میرے محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں قبر میں اس کو سینے سے لگا لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں سینے سے لگا لوں گا، جب سینے سے لگاؤں گا اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، کل حشر والے دن جب اٹھے گا فرشتوں سے کہے گا کیوں اٹھایا مجھے؟ ابھی تک میرے سینے میں رسول اللہ کے مبارک سینے کی ٹھنڈک موجود ہے، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اس وقت پھر قدر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیو بزرگوں، آپ خوش نصیب ہو
ماں باپ چلے گئے، بزرگ چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعائے مغفرت تو کرتے ہو؟ پوچھو نہ ان سے جن کے والدین رشتہ دار کفر کی حالت میں چلے گئے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، مسلمانوں نے جنازہ پڑھا، دعا کی، تعزیت کی، قرآن پڑھ کے اس کو ثواب بخشا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے، والدین اگر فوت ہو گئے، اللہ جنت کے پہلے درجے سے دوسرا درجہ دے دیتے ہیں۔ وہ والدین پوچھتے ہیں فرشتوں سے آپ نے ہمارا درجہ اوپر کیوں کر دیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں روئے زمین پہ آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے آپ کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، آپ مغفرت کی دعا کریں گے، صحت کی دعا کریں گے، 100 مرتبہ دعا کریں گے، آپ جو دعا بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، پیسہ جتنا بھی ہے موت سے نہیں بچ سکتے ہیں، جتنی بڑی زمین ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک نہ ایک دن فرشتہ آئے گا، آپ کی بھی روح نکالے گا، میری بھی روح نکالے گا۔ اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ذائقہ چکھنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ذائقہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، موت کی سختی بڑی مشکل ہے۔ اللہ میرے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نہ مریں، ضرور مریں گے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، ضرور بوڑھے ہوں گے۔ ہمارا دل کرتا ہے بیمار نہ ہوں، بیمار ہوں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے میرے دانت نہ گریں، دانت گریں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے میں کمزور نہ ہوں، کمزور ہوں گے۔ ہمارا دل کرتا ہے میری ہڈیاں کمزور نہ ہوں، یہ ایک نہ ایک دن ہوں گی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، شکر ادا کیجئے، داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں، آبرو کے بال نہیں بڑھ رہے، ناخن بڑھ رہے ہیں، انگلیاں نہیں بڑھ رہی، پاؤں کی انگلی نہیں بڑھ رہی۔ کہاں لے کر جاتے؟ جسم بڑھ رہا ہے، کان بڑا نہیں ہو رہا، جسم بڑا ہو رہا ہے، آنکھیں بڑی نہیں ہو رہی، میرا دل بڑا نہیں ہو رہا، جگر بڑا نہیں ہو رہا، معدہ بڑا نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، میں رب کی تخلیق پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تو دیکھ تجھے میں نے کتنے پیارے ڈھانچے میں بنایا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ تہیہ کریں، دوستی لگائیں تو قرآن سے لگائیں گے۔ آؤ تہیہ کریں، دوستی لگائیں گے، رات کو مصلی بچھا کے اپنے رب سے ساتھ لگائیں گے۔ جس کی دوستی اور ولی وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، میدان حشر میں بھی رہے گی۔ میں آقا کی شان پہ قربان ہو جاؤں۔ اما عائشہ نے پوچھا میرے محبوب سے، میرے آقا، کیونکہ محبت کرنے والی بیوی اپنے خامند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جو مومن مومنات مرے قیامت والے دن ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ جنت کی ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، یہ جنت کی عورتوں کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ آقا جی میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ سننا میرے ساتھیوں، بزرگوں، میرے محبوب نے فرمایا میری حمیرہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مجھے تلاش کرنا ہو پہلے پل صراط پہ آنا، میری امت والے پریشان ہوں گے، میں ان کے پاس کھڑا ہوں گا، ان کو پل صراط پہ پار لے کر جانے کی اللہ کے حضور التجا کروں گا۔ اگر وہاں نہ ملوں تو مجھے میدان حشر میں تلاش کرنا۔ میری امت کے لوگ ننگے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، ہر ایک پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں تو کوئی فوت ہو جاتا ہے برادری والے، خاندان والے آ جاتے ہیں، وہاں برادری خاندان سب ختم ہو جائے گا، ہر کوئی بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ فرمایا عائشہ میں وہاں پہ آپ کو ملوں گا، اگر وہاں نہ ملوں پھر حوض کوثر پہ دیکھنا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو جام کوثر پلاتا ہوا آپ کو ملوں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مانگا کریں، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ آج کے بعد میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی بزرگ تہیہ کرے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تہیہ کرتے ہیں، بے نماز آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نماز آدمی کو ذلت کی موت ملتی ہے، بے نماز آدمی کے گھروں میں اللہ برکت اٹھا دیتے ہیں۔ 15 قسم کا عذاب ہوتا ہے بے نماز آدمی کو۔
اور سب سے بڑا عذاب کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے بڑا عذاب یہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دیکھو کسی آدمی سے اللہ ناراض ہے کہ وہ خوش ہے، اس سے دیکھ لو وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ وہ مسجد میں آتا جاتا نہیں، اس کے لیے دعا اور فکر کرو، کیونکہ مسجد سے دور ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، رسول اللہ کی محبت سے دور ہو گیا۔ اس سے بڑی کوئی بدنصیبی ہے یا نہیں ہے؟ آؤ دیکھو کوٹے میں ایک نوجوان پکی نوکری تھی، لیکن میرے نبی کے گستاخ کو جیل میں واصل جہنم کیا، قانون جانتا تھا، لیکن اس نے کہا ساری دنیا کی نوکریاں ایک طرف، رسول اللہ کی عظمت ایک طرف، مار ڈالا۔ گھر میں لوگ جا رہے ہیں، چیک بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حرم میں بھی دعا ہوتی ہے اللہ ایسے نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ میں کہتا ہوں انہوں نے یہاں پہ اس کو مارا، اور روزہ اقدس میں میرے محبوب راضی ہو گئے، عرش والا رب راضی ہو گیا۔ آؤ تہیہ کریں، جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں درود شریف کا ورد شروع کر دیجئے، 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیجئے، استغفار پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور راتوں کو اٹھ کے رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ شکر ہے آپ نے ہم پہ احسان کیا، مومن بنایا اور رسول اللہ عطا کر دیے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں بزرگوں، جنازوں پہ جاتے ہیں ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، قبر پہ بیٹھتے ہیں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ صحابہ اور اہل بیت کے در پہ جاؤ۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین قبر پہ جاتے اور کئی کئی گھنٹے رویا کرتے تھے۔ رب نے رزق دیا ہے، رازق میرا رب ہے۔ ایک بزرگوں نے بڑا پیارا واقعہ لکھا، میرے ذہن میں آ گیا۔ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، ایک پھٹے پرانے کپڑے لگا ہوا نوجوان آیا، میں سمجھ گیا کہ وہ نشہ کرتا ہے، مجھے آ کر کہنے لگا پیسے دو۔ میں نے پوچھا نوجوان پیسے کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میرا نشہ ختم ہو چکا ہے، میں نے چرس پینی ہے، اب مجھے پیسے دے دیجئے۔ فرمایا جی میں کھانا کھلا سکتا ہوں، نشے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ اس آدمی اس نوجوان نے کہا بزرگوں کو بابا جی روزی کا مالک رب ہے، رب نے رزق کا وعدہ کر دیا، وہ صبح و شام کھلاتا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، اس نشے کا وعدہ میرے رب نے نہیں کیا، آپ مجھے پیسے دے دیجئے، نہیں دیتے تو میں کہیں اور مانگ لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے پیسے نکالے، اس کو دے دیے، میں اس نوجوان کے پیچھے ہو گیا، وہ خوشی سے چلا۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک بستی ہے، شادی کی دعوت لگی ہوئی ہے، ایک نوجوان ٹرے لے کر، بڑے تھال ہوا کرتے تھے مٹی کے، وہ لے کر آ رہا ہے، اس کے اوپر گوشت پڑا ہوا ہے، وہ گرا، اس کو ٹھوکر لگی، یہ تازہ چاول تازہ گوشت وہاں زمین پہ گر گیا۔ میں پیچھے ہو کے رونے لگا، وہ کھانے لگا، کھا کے نظر اٹھائی، یہ لوگ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، مسکرانے لگا، مسکرا کے آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگا بابا جی پریشان نہ ہو، وہی دیتا ہے، روزانہ دیتا ہے، اللہ کی قسم تازہ دیتا ہے۔ آج کل اس طرح دے رہا ہے، کچھ ناراضگی چل رہی ہے، آج کل اس طرح دے رہا ہے، کچھ ناراضگی چل رہی ہے، یعنی میرے اعمال کمزور ہیں، میں گناہگار ہوں، ورنہ روزانہ دیتا ہے۔ آپ روزانہ ناشتہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ دن کو کھانا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ رات کو اللہ تازہ روٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ آؤ نا مدینے والے سرکار کے قدموں میں جاؤ، 2 مہینے میرے محبوب کے گھر گزر جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آقا کی دہلیز پہ بیٹھتا، جب کوئی کھانے کے لیے آتا، اصحاب صفہ کے صحابہ بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، 1 دن 1.5 مہینہ گزر چکا، پیٹ ہمارے کمزور ہو گئے، میرے محبوب کے گھر میں کچھ نہیں پکا، آگ نہیں جلی، میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا سیدنا ابو ہریرہ ان کو مرگی ہو چکی ہے، میری گردن پہ پاؤں رکھنے لگے۔ او لوگوں سنو، رب محمد کی قسم مجھے مرگی نہیں تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ اماں فاطمہ کے ماننے والوں آؤ نا ان کے دروازے پہ جاؤ، اماں فاطمہ فرماتی ہیں 3 4 دن گزرے، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن شیر خدا دن کو مزدوری کی، 3 درم لے کر آئے، 1 درم صدقہ کر دیا، 1 کی روئی لے کر آئے، 1 کا لے کر آٹا جو کا لے آئے، 1 روٹی پکی ہے۔ اماں فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی، آدھی اپنے
دوپٹے میں باندھ دی ہے۔ میرے محبوب کے لیے پوچھا شیر خدا نے کیوں باندھ دی ہے؟ اما فاطمہ کہنے لگی مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی ہوں، شاید کہ میرے محبوب بھوکے ہو، انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو۔ سنو میرے محبوب کے یارو، محبت کرنے والوں، ایمان والوں، مسلح بچھاؤ، راتوں کو اٹھو، بڑی راتیں ہیں، وقت دوستوں کو دیتے ہو، ذرا 10 منٹ میرے رب کو دیکھ کر دیکھو، وقت لوگوں کو دیتے ہو، اور 10 منٹ میرے اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ کی محبت میں سجدہ کر کے دیکھو۔ اما فاطمہ چلی گئی، میرے محبوب کھڑے ہوئے، سر پہ ہاتھ رکھا۔ اما فاطمہ کہنے لگی آقا آپ کھڑے ہوتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ میرے محبوب نے فاطمہ آپ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، فاطمہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری بیٹی فاطمہ آپ میرے دل کا ٹکڑا ہو، چین ہو، لیکن بیٹی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، کیوں آئی ہو؟ اما فاطمہ نے کہا آقا جی آج 3 دن کے بعد ایک ایک روٹی پکی ہے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، دل تھام کے سننا، یہ کہانیاں اور قصے نہیں ہیں، یہ میرے محبوب کے واقعات ہیں، میرے محبوب کے خاندان کے واقعات ہیں۔ کوئی بیٹی گھر میں بھوکی ہو، سسرال میں جھگڑا پڑ جاتا ہے، بھائی جا کے جھگڑنے لگ جاتا ہے، اپنے بہنوئی کو برا برا کہتا ہے میری بہن کیوں بھوکی ہے، والد پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اور نہ اما فاطمہ کی بات سناؤں، میرے محبوب نے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے محبوب 3 دن کے بعد کھانا پکا جو کہ ایک ایک روٹی پکی ہے، میرے دل نے کہا شاید آپ نے نہ کھایا ہو، ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اپنے دوپٹے سے وہ روٹی کھولی، کائنات کے سردار کے سامنے رکھی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اما فاطمہ نے جب کھولی میرے محبوب نے لقمہ توڑا، کہا بیٹی آج 7 دن ہو گئے تیرے والد نے کھانا نہیں کھایا ہے، کھجور کی گٹھلی ایک ایک کھا کے گزارا کیا ہے۔ وہ میرے ساتھیوں فرج بھرے ہوئے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں، اپنے گھر کے اپنے جیب کے بٹوے بھرے ہوئے ہیں، بازار میں جاتے ہو طرح طرح کی چیزیں کھا کے آتے ہو، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، شکوے ہی شکوے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، سفید ریش بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، میرے علماء ہیں، آؤ تحیہ کر کے جائیں، رات کو اٹھ کے محبوب محبت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر کے رات کو رویا کریں گے انشاءاللہ، روئیں گے انشاءاللہ۔ ان آنکھوں سے آنسو بہا لو، اس وقت کوئی نہیں سنے گا، اس وقت کا رونا بڑا مشکل ہوگا۔ آج تحیہ کر دیں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے اور مدینہ پاک میں میرے محبوب کو راضی کریں گے صلی اللہ علیہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جو ساتھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، 1 رکوع روز پڑھیں، زیادہ پڑھنے والے آدھا سپارہ پڑھے میرے بھائی۔ میرے والد صاحب اللہ آخرت کی منازل آسان فرمائیں، الحمدللہ روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ، اور 46 سال میرے والد صاحب اعتکاف کیا ہے۔ یہ اعتکاف والے ساتھی تو بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت قاری معروف صاحب، حضرت جی میرے والد صاحب الحمدللہ 46 سال کے اعتکاف میں صبح عید پڑھ کے پھر گھر جایا کرتے تھے۔ میں کہتا آؤ جائیں، کہتے ہیں رات کو لینے کا وقت ہے، اللہ سے انعام لینے کا، میں گھر چلا جاؤں، گھر کہیں نہیں بھاگتا، میں صبح آؤں گا۔ میرے ساتھیوں ماں باپ کو یاد رکھو، میری والدہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی، جب بھی گیا تھا میری والدہ روتی بیٹا مجھے قرآن نہیں آتا ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدمت کر لو، جن کے والد زندہ ہیں پاؤں پکڑ لو، آؤ ماں باپ کو راضی کر لو، دنیا بھی راضی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ ماں باپ ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ آج میرا دوست دوستوں کو راضی کرتا ہے، والد کو آنکھیں بتاتا ہے۔ میرے پاس ساتھی آتے ہیں، اس دن ایک بزرگ آئے، نام نہیں لیتا، کہتے ہیں تعویذ دے دو، میرا بیٹا گھر میں آتا ہے، میں بھی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں، میری بیوی بھی خاموش ہو جاتی ہے، وہ مارنے پہ آ جاتا ہے، میرے آنسو نکل آئے۔ کتنا بد نصیب بیٹا جس سے والد اتنا ڈر رہا ہے، گھر میں بات نہیں کرتا، ماں ڈر رہی ہے بات نہیں کرتی، اس بیٹے کا کیا فائدہ۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، کہتے ہیں دعا کیجئے اس سے بہتر تھا اولاد ہی نہ ہوتی، میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کر دیا۔ آؤ میرے ساتھیوں، دنیا میں جو بھی معاملہ کریں لیکن تحیہ کریں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے میری ماں
زندہ رہتے مر جائے، میرا والد معاشرے میں زندہ مر جائے، انشاءاللہ غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ان علماء کا آنا قبول فرمائے، اس کی برکت سے ہمارے بزرگوں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ یہ نوجوان ہر جمعہ کو میرے پاس جاتے ہیں، مجھ سے کچھ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت، ان کی الفت یہ دین کی وجہ سے ہے، کوئی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اے اللہ اسی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما، اسی محبت میں ہمیں رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، اور نبی کے غلام بن جاؤ۔ غلامی کیا ہے؟ ہر سنت پہ عمل کرنا، شادی سنت کے مطابق کرنا، غمی سنت کے مطابق کرنا، بازار میں کاروبار سنت کے مطابق کرنا، اپنے زمین میں ورثاء کا حصہ دینا، یہ بھی تو ہے نا، بہنوں کو حصہ دینا، اپنی پھوپھیوں کو حصہ دینا، دے دیجئے، یہ زمین وفادار نہیں ہے۔ اور مت کہو میں مر جاؤں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، دکان کیسے چلے گی، نا 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 نا، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، کاروبار سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں، کوٹھی اور گھر کے وارث آ جاتے ہیں، زمین کے وارث آ جاتے ہیں، کوئی نہیں گمنے دیتا۔ کبھی کسی مرنے والے کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کا پیسہ زمین پہ باہر نہیں پھینکی، ہاں پرانے کپڑے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور میرے ساتھی پہنتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسجد میں استاجی اچا دو۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ کپڑے لا کے دعا کر سکوں، بھائی تو کیوں نہیں لگائے؟ میں نے اپنے والد صاحب کے کپڑے خود لگائے ہیں، خود لگاؤ۔ لیکن نہیں، تیسرا دن ہوتا ہے، میری بہن کے کپڑے گھر میں نہیں چھوڑتے، میرے بزرگ کے نہیں چھوڑتے، میرے بھائی کے، اولاد اپنے والد کے اترے ہوئے کپڑے نہیں لگاتی ہے، کفن کا ٹکڑا جو بچ جاتا ہے وہ جا کے مسجد میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ جو اپنے والد کے جسم کے ساتھ لگنے والا صابن جس سے آپ نے میت کو پاک کیا ہے وہ بھی جا کے مسجد میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ نیس ہے، سب کو استغفر اللہ، یہ نیس ہو سکتی ہے؟ والد کے جسم کے ساتھ لگنے والا یہ صابن ناپاک ہو سکتا ہے؟ یہ نیس ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے ناپاکی میں غسل کرتے ہیں کہ وہ صابن ناپاک ہو جاتا ہے؟ ہم اتنے وفادار ہیں اپنے والد کے کہ اپنے والد کے جسم سے لگنے والا صابن اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی افسوس کی کوئی بات ہوگی؟ تہیہ کرو میرے ساتھیوں بزرگوں، نبی کے عشق میں زندگی گزاریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے گھروں سے ڈرامے ٹیویاں ختم کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی آوازیں اونچی کرو۔ ہمارے گھروں میں پہلے ہماری بوڑھی مائیں صبح درود شریف پڑھتی، باہر گلی میں آواز آتی تھی، ہمارے بزرگ قرآن کی تلاوت کرتے، بوڑھے بابا جی ہوتے، پرانا بڑا قرآن ہوتا، سرانے پہ رکھا ہوا ہوتا، نیچے رومال ہوتا، اور بہترین بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ بزرگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے یہ نہیں۔ گھروں میں برکت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ آج برکت ختم ہو گئی، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ان میرے بھائیوں نے میری اور آپ کی ملاقات کروائی، ان علماء کا دیدار کروایا، ان بزرگوں کا دیدار کرایا۔ اے کریم اللہ سب کہہ دیجئے یہ اس صحت کو غنیمت جانیے۔ ہمارے استاد جی اس دن بتا رہے تھے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس گیا، اس کو معدے کی اندر کی اوجری تھی، اوجری کی کینسر تھی، اس کے پاس بیٹھے، مالدار ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھے، وہ کہتا ہے ٹی کر کے رونے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھ سے سارا مال لے لے، میں پتھر پہ پتھر رکھ کے چٹنی کھا کے گزارا کروں گا، بس اللہ مجھے صحت عطا کر دے، میں تو کھا ہی کچھ نہیں سکتا۔ یہ آپ کو اللہ نے نعمت دی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے صحت دی، یہاں پہ آئے ہیں۔ اے کریم اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا کریں گے انشاءاللہ۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلوں میں قیامت تک دین جاری ہو، مختصر وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ کی نسلوں میں قیامت تک دین جاری رہے گا۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ کیا پڑھنا جی؟ درود شریف پڑھنا 313 مرتبہ۔ روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ روزانہ 313 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھنا۔ روزانہ جو پڑھے گا قیامت تک اس کی نسلوں میں اللہ دین کو جاری کر دیں گے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ جو زیادہ پڑھے؟ آقا نے فرمایا اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، جو جتنا پڑھے گا اتنے محل زیادہ تیار ہوں گے۔
10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا۔ اور میرے شیخ کہا کرتے تھے روزانہ صبح و شام اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص 11 مرہ پڑھ کے میرے محبوب کو روضہ اقدس میں ہدیہ کرو، میرے محبوب تک فرشتے پہنچائیں گے، اس کے بعد آپ کو آپ کی دعا اللہ ہر قبول فرمائیں گے، اور دوسرا انعام ملے گا، آپ قبر میں جائیں گے میرے محبوب کا دیدار ہوگا، اللہ بغیر حساب کے آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے والدین کی جن کے ماں باپ زندہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اب جن کے ہاتھ نیچے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ماں باپ کی جدائی کتنی ستاتی ہے، نہیں کسی سے پوچھتے تو مجھ سے پوچھ لو، مولانا ہمارے بھائی قاری معروف صاحب سے پوچھ لو، عبدالحفیظ صاحب ان سے پوچھ لو، اور جتنے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنے بھائی قاری عبدالباسط صاحب کو کہا کرتا ہوں آپ خوش نصیب ہو، بیٹے کی جدائی کا پوچھنا ہے تو میرے بھائی قاری عبدالحمید سے پوچھ لو کہ اپنوں کے جنازے اٹھانے کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی بخشش فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ ہمیشہ ہمارے بزرگوں کو بلا کے ہمیں بلا کے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں، موت کی یاد آتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی حسد نہیں کرنی ہے، گاؤں کا علاقہ ہے، بہتان نہیں لگانا، سنی سنائی بات پھیلانی نہیں ہے، سن لیے وہاں ہی چھوڑ دیجئے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، معاف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ جنت عطا کریں گے۔ یہ بندہ پوچھے گا ربا کیوں مجھے جنت ملی ہے اتنی جلدی؟ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے ایک بندے پہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، آج اس کی برکت سے میں تیرے گناہوں کو چھپا کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو جنت میں ملاقات نصیب فرمائے، اس گھر کو اللہ آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔